آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6، پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 اور 4 کو مکمل کیا تھا۔ آج 5 اور 6 پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ قواعد پہ جانے سے پہلے ایک بار تجوید کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون سے قوانین جو ہیں قواعد ہیں تجوید کے۔ تو سب سے پہلے ہے یہاں پہ اس میں اشارہ ہے اولئک۔ یاد رہے کہ اس میں اشارہ اولئک میں یہ واو جو ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر اس کو واو ساکن پڑھ کے سمجھا جائے کہ اس کے ماقبل پیش ہے تو اس کو اولئک کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس کو اولئک صرف اس الف کے اوپر ایک ضمہ کو ہی پڑھا جاتا ہے، اس واو کو مدہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہے اولئک علی ہدن۔ اعلی کے لیے عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں ٹوٹل، حمزہ ہا ان کا اقصی حلق ہے، اور عین ہا وسط حلق ہے، اور غین خا ادنی حلق ہے ان کا مخرج۔ تو یہ حروف حلقی ٹوٹل 6 ہیں جن کے 3 مخارج ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، جو قریب زبان کی طرف قریب والا ہے۔ تو اس کو اعلیٰ کریں گے تو وہ الف ہو جائے گا، اس کو اعلیٰ کرنا ہے، عین کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ لام جو ہے وہ پتلا رہے گا۔ اعلیٰ ہدن، یہ ہے لفظ ہدن، ٹھیک ہے۔ ہدن نون اس کو اگر لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، یہ تو نون ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یرملون۔ 5 حروف ہیں تو یہ ادغام ناقص ہوگا، اس کا نون کا ادغام ہوگا میم کے اندر، تو اس کو پڑھیں گے ہدم من ربی۔ ہدم نون کی میم کے میں جب ادغام ہوگا تو نون جو ہے وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوگا، وہ اس کا کچھ حصہ باقی رہے گا، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ہدم۔ ہو دال کے بعد میم کے درمیان میرے ناک میں سے کہیں نون کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، ہدم من ربہم۔ جب ہم نے نون کے بعد را کو پڑھا تو یہ پڑھا ہم نے من ربہم، یہ ادغام کامل ہے۔ ادغام کامل سے مراد ہے کہ نون کی آواز مکمل طور پر غائب ہو جائے گی۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من ربہم، نون بالکل ختم ہو رہا ہے۔ یہ کس صورتوں میں ہے؟ 2 صورتوں میں۔ یرملون میں سے لام اور را کی شکل میں ادغام کامل ہوگا، اور باقی 5 کی شکل میں ناقص ہوگا۔ تو اس کو پڑھیں گے ہدم من ربہم، یہاں پہ اس کے اوپر شد ہے اور یہ نیچے اس کے کسرہ ہے۔ یہ را کے اوپر بھی شد ہے اور اوپر اس کے زبر ہے، سوری من ربی۔ تو یہ کلیئر ہوئی بات۔ یہاں پہ ناقص ادغام ہے، یہاں پہ کامل ادغام ہے۔ من ربہم، واو کے لیے کیا کرنا ہے؟ شفتین گول، و اولئک، یہ پھر واو کے لیے بھی شفتین گول، اور اولئک، او حمزہ زبر پیش، او اولئک۔ لام کے لیے زاویہ صف شفتین پتلے ایسے رہیں گے، اولئک ہم ہا کے اوپر پیش، میم کے اوپر پیش، دونوں کے لیے شفتین گول، ہم المفلحون۔ فا کا جو مخرج ہے، جو نیچے والے ہونٹ اوپر والے ثنایا اولیہ کے ساتھ آ کے لگے، فا یہ ہے اصل مخرج اس کا، فا۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ میم کے اوپر پیش ہے تو شفتین گول کریں گے، مفلحون۔ آگے ہے
ان الذین، نون مشدد جب بھی ہوگا اس کے اوپر غنہ ہوگا. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر 2 حرکات کے برابر اس کو گنگنانا، اس کو غنہ کہتے ہیں. یہ ہوگا ان الذین. الذین کا لام جو ہے وہ پتلا پڑا جائے گا یا موٹا؟ پتلا. موٹا کون سا لام ہوگا؟ اس میں جلالہ کا ماقبل زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو وہ موٹا ہوگا، باقی سب لام پتلے. ان الذین، زال کا مخرج کیا ہے؟ نوکے لسان جب سنایا اولیاء کے ساتھ لگے. ان الذین کفروا سواء، یہاں پہ مد ہے. سین کا مخرج پتلا ہے. زا سین صاد حروف صفیریاں ہیں. سین کو ادا کرنے کے لیے دونوں دانت آپس میں ملیں گے اور پیچھے سے زبان آ کے ٹچ کرے گی، وہ ہوگا سین. سوا، واو کے لیے پھر شفتین فوراً گول ہو جائیں گے، نہیں سین کے لیے سوا، مد ہے اوپر تو لمبا کریں گے. سواء علیہم انذرتہم، ذرتہم نہیں کیا میں نے. را کو پر کیوں کیا؟ را کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون. صدق اللہ. جی آگے آتے ہیں قواعد العربی کے طرف. اس میں اشارہ پہلا ہی کلمہ ہے، اسماء اشارہ. جی وہی صاحب، کون کون سے ہیں اسماء اشارہ؟ ذالکا، ذالکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا. جی تو یہ جو اس میں اشارہ کون سا ہے؟ بعید. اولئکا اس میں اشارہ. علی ہدن. جی اعلیٰ کے بعد اسم آیا ہے. اسم کیسے پہچانا ہم نے یہ اسم ہے؟ تنوین کی وجہ سے. تو اعلیٰ کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو اس اسم کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، مجرور ہے. یہ اپنے مصدر کے مثلا آگے حرف جر ہے من. من کے بعد ہے ربی. من نے آ کے رب جو اسم تھا اس کو کیا کیا ہے؟ جر دی ہے. من ربہم کیا ہے. تو اعلیٰ نے ہدن کیوں نہیں کیا؟ مبنی ہوتا ہے، کوئی حرکت میں تبدیل نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے کسی لیکچر میں ایک بتایا ہوا ہے، یاد ہے کسی کو؟ عربی زبان میں جس یا کے نیچے 2 نقطے ہوں وہ یا ہوتی ہے، اور جس کے نیچے نقطے نہ ہوں وہ الف مقصورہ ہوتا ہے. تو یہ الف ہے، اس کو ہم الف پڑھیں گے. مثلا مثال دیتا ہوں، اس کے اگر نیچے 2 نقطے لکھے جائیں تو وہ علی ہوگا، اگر نہ لکھے ہوں تو وہ اعلیٰ ہوگا، کھڑی زبر بھلے ہی نہ ہو. یہ کہیں ذکر ہے، آپ جو میں نے جو لیکچر دیے ہوئے ہیں ان میں، تو یہ ہم کہیں گے یہ الف مقصورہ ہے، تو اسے اسم مقصورہ کہتے ہیں. تنوین کے ساتھ ہے تو اس کی آخر میں الف مقصورہ ہے. تو یہ اپنی ہر جو ہے نا اس کی حالت رفعی ہو، جری ہو یا نسبی ہو، یہ ہدن ہے تو ہدن ہی پڑھا جائے گا. اس الف مقصورہ کی وجہ، اس کو کہتے ہیں الف اسم مقصور.
جیسے اسی طرح کا ایک ایک یا ہوتی ہے، وہ بھی اسی شکل میں لکھے جاتے ہیں، اس میں منصوب، جیسے ہم کہتے ہیں نا علوی، گجراتی، لاہوری، پاکستانی، ہندی، یہ یا نسبتی ہے، وہ یا ہے، تو وہ بھی اپنی اسی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ الفاظ جو ہیں وہ یعنی اسی یا مکسورہ کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنی حالت رفع، نصبی اور جری میں اسی شکل میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اعلیٰ ہدن، تو یہ حالت کے حساب سے جو ہے وہ مجرور ہے، لیکن اس کو کہیں گے محلن مجرور ہے، یاد ہے آپ کو؟ یعنی اس کا محل وقوع جو ہے وہ مجرور کی جگہ پہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے۔ جیسے لفظ آتا ہے دنیا، حیات الدنیا، تو دنیا جو ہے وہ حالت رفع، نصبی، جری میں دنیا ہی پڑھا جائے گا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک مرکب جاری ہے جس کا پہلا حرف جر ہے اور دوسرا اسم ہے، تو یہ اعلیٰ ہدن، ہدایت پر ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اولئک اس میں اشارہ، یہ مبتدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، تو اس کی خبر یہاں پہ مخذوف ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہ خبر کون ہے؟ وہ جو صفات پیچھے متقین کی بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں، اگر وہ ساری صفات رکھنے والا انسان، متقی کون کہلایا تھا؟ پچھلی 2 آیات میں اس کی ساری صفات بیان کی گئی تھی۔ متقین، للمتقین الذین، یہ ہدن، یہ وہاں پہ بھی ہدن استعمال ہوا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے للمتقین کے لیے۔ تو متقین کون ٹھہرائے گئے تھے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی یہ ساری صفات رکھنے والا آدمی متقی کہلایا۔ وہ جو ان پہ عمل کرنے والا ہے وہ یہاں پہ اس کی خبر ہے، اولئک، ٹھیک ہے، اعلیٰ ہدن۔ اس کی صفت کیا ہے آگے؟ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو انہی کے لیے پہلے شرط بھی یہ وہی لگائی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، پہلے بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ متقین کے لیے وہ ہدایت ہے۔ تو متقین کون ہیں؟ یہ سارے اعمال کرنے والے۔ جب یہ اعمال کر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گارنٹی دے رہا ہے کہ اولئک، وہ اس میں اشارہ ان کی طرف اشارہ ہے جو وہ یہ سارے کام کریں گے تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ اعلیٰ ہدن، گارنٹیڈ ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ کس کی طرف سے؟ من ربہم، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ہیں ہدایت پر۔ اور یہ اولئک و اولئک، یعنی اس میں اشارہ کا مشار الیہ کون ہے؟ یہ سارے، یہ جملہ پورا، اور آگے و اولئک پھر یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اولئک المفلحون۔ اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جب خبر معرفہ اور صفت کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ ہو تو ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور خبر کے درمیان لائی جاتی ہے، جسے ضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہ شکل تو ہمیں ہم کی طرح آ رہی ہے، ہوا ہما ہم، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے،
لیکن اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے؟ یہ فصل کر رہی ہے، جدا کر رہی ہے اولائکا کو المفلحون کو. کیوں کہ اگر یہ دونوں اکٹھے دیکھے جائیں تو ان کے صفت اور موصوف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کے درمیان میں ہم لایا جاتا ہے، وہ صیغے اس کے مطابق ہوتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اللہ الرزاق. تو یہ صفت اور موصوف ہونے کا اندیشہ تھا، وہ ہے چونکہ ان کا اسم، اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ صفت موصوف بن سکتے تھے، تو اس لیے بیچ میں ہوا لگایا گیا. تو وہ کیسا ہوا ہے؟ جو ماقبل پہلے اسم کے صیغے کے مطابق ہوتا ہے. اللہ واحد ہے تو ہوا لگایا گیا، اولائی کا جمع ہے تو ہم لگایا گیا. اگر کوئی تثنیہ کا ہوتا تو تثنیہ لگایا جاتا. تو اولائی کا اس سے اس میں تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے، فصل کی اپنی ایک خاصیت ہے، تو ضمیر فصل اس میں تاکید. وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، صرف اور صرف وہی ہی فلاح پانے والے. وہ ہی کا جو ترجمہ آتا ہے نا بیچ میں، وہ ہی کا مطلب ہے وہ کے اندر تاکید پیدا ہو گئی ہے. تو اولائی کا اس میں اشارہ المفلحون پہ بات کر لیتے ہیں. المفلحون یہ ضمیر آپ کی جانی پہچانی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انا نحن. تو المفلحون پہ اس کا روٹ ورڈ ہے فلاح، فلمح، جیسے اردو کا لفظ ہے نا فلاح، کھیتی باڑی کرنے والا، ٹھیک ہے. تو فلاح، فلاح پانے والا. تو یہ لفظ الف لام چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے جی. الف اس کو میں مٹا دیتا ہوں، جگہ کی ہمیں ضرورت ہے، پڑھی جائے گی نا، یہ جس کو ضرورت ہو دیکھ لے گا وہ. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہ حصہ اتنا پڑھا جائے گا. میں دو طریقوں سے اس کو بیان کرتا ہوں. یہ ہے کیا؟ جی، الف لام کو ہم اتار دیتے ہیں. پہلے تو ہم اس کو ڈکلیئر کریں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا حرف ہے. جی کیوں؟ شاباش. تو ہم نے اسم کی نشانی الف لام اتار دی، اس میں معرفہ کی نشانی. الف لام سے پتہ چلا کہ یہ تھا اسم، کوئی نارمل اسم تھا جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا تھا، تو ہم نے اس کی نشانی اتار دی. جی آگے پہنچیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی اسم ہو تو اس کو جمع بنانا ہو تو اس کے آخر میں واو نون لگایا جاتا ہے. مسلمن، مسلمان، مسلمون. تو ہم کہتے ہیں واو نون جمع کی نشانی ہے، یہ بھی ہٹا دو. اور ایک ہم نے اس لیسن پڑھا ہوا ہے کہ اگر ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بنانا ہو تو وہ فاعل کے وزن پہ ذاکر بن جاتا ہے. اگر مفعول بنانا ہے تو مفعول کے وزن پہ وہ مذکور بن جاتا ہے. تو یہ شکل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں سے تو نہیں ہے کہیں. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ ثلاثی مزید فی میں اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو کیا طریقہ پڑھا تھا ہم نے؟ علامات مضارع کو میم سے مضموم سے بدل دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو میم مضموم ہے نا، علامت مضارع کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو اگر ہم اس کو واپس گیئر لگائیں تو یہ بنے گا، یا کو ہم کیا کریں گے؟ میم مضموم کو یا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یفلحو بنا. تو چونکہ یہ جمع کا صیغہ تھا تو یفلحو، یفلحان، یفلحون کر دو. تو ہم واپس ٹریک کر رہے ہیں کسی چیز کو. تو یہ کیا بنا؟ یفلحون بن گیا.
ابھی یفلحون یہ ماضی مضارع ہے، تو اس کا ماضی کیا بنے گا جی؟ اگر فلاح ماضی ہو، شاباش، اگر فلاح ماضی ہو تو اس کا جو مضارع بنے گا وہ کہیں یف سے بنے گا، یفلح، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ثلاثی مجرد سے تو نہیں ہے۔ ہاں ثلاثی مجرد سے ہو سکتا تھا اگر یہ مجہول ہوتا، تو مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو مجہول تو ہے نہیں، تو یہ ثلاثی مزید فی کے کسے باب سے ہے، تو وہ ہم نے جانے ہوئے باب کیا ہے، پہلا ہی باب ہم نے پکڑا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا تھا اس کا پہلا ماضی کیا ہے؟ افلح یفلح، تو یفلح، یفلحان، یفلحون، وہ سب فلاح پائیں گے یا پاتے ہیں، فعل مضارع ہے نا، تو یہ معنی ہوا اس کا کہ وہ سب فلاح پانے والے ہوں گے، اور اشارہ ہے وہی لوگ ہیں سب جو فلاح پانے والے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ میں نے ٹریک آؤٹ کیا واپس۔ اگر پھر ہم اس لفظ پہ پہنچنا چاہیں تو ہمارے پاس لفظ ہے ثلاثی مزید فی باب افعال سے افعل یفعل، تو یفلح، سوری افلح یفلح، تو ثلاثی مجرد سے اس کا اسم الفاعل نہیں بنتا، ثلاثی مزید فی سے بنتا ہے، تو طریقہ کار ہے کہ علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دو، تو ہمارا لفظ بن گیا مفلحون، اس کے ساتھ اس کو خاص کرنے کے لیے ال لگا دیں تو یہ بن گیا المفلحون۔ جی بالکل، باب کی صفات کے ساتھ اسم الفاعل بن رہا ہے، تو یہ ہے فلاح پانے والے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، پتہ چل رہا ہے شکل کے اعتبار سے؟ ان حرف مشبہ بالفعل کتنے ہیں ٹوٹل؟ ان، ان، کأن، لعل، لیت، لیکن، تو یہ یاد کرنے پڑیں گے ہمیں۔ یہ دیکھیں محنت کرنے کے لیے آپ پتہ کیا ہیں، آپ کے لیے میں آیت کریمہ پڑھوں ایک، آپ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو آپ مدکر بن کے آئے ہیں، آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو سوال کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ تو مدکر لفظ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ للذکر لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہے ذکرہ، للذکر، لی الف لام کے ساتھ آگے ذکر، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا۔ نصیحت حاصل، نصیحت کے لیے اس کو یسرا کیا ہے، تو آپ مدکر ذکرہ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنائیں۔ شاباش، ذاکر، تو یہ بھی ممکن تھا نصیحت حاصل کرنے والا، فہل من ذاکر، نہیں، اس کو اسی لفظ کو لے جائیں، اذ تاکارا یز تاکیرو، افتعال یفتعلو، نبی صاحب میرے ساتھ رہیں ذرا، افتعال یفتعلو، ابھی جو باب افتعال کا کلیہ ہے کہ اس میں اگر فا کلمہ زال ہو تو اس کی زال اور تا دونوں دال میں بدل جاتے ہیں، تو یہ دال ساکن تھا، یہ زال ساکن تھا، تو یہ بھی ساکن ہو جائے گا، یہ آگے دال بن جائے گی، تا جو ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا یدکیرو، یہ اس شکل میں لکھا جا سکتا ہے، پہلا ساکن دوسرا ساکن، تو یہ کیا تھا، از ذکرہ یز ذاکیرو، یہ دال زبر کے ساتھ تھا، تو یدکیرو ہو گیا۔
تو ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یا لگا کے نہیں مضموم. تو لفظ بنا مدکر، کس سے؟ ذکر سے. تو کیوں نہیں آیا ذاکر؟ مدکر کیوں آیا ہے؟ کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ محنت کرنی ہے، مبالغہ ہے ذکر میں، نصیحت حاصل کرنے میں مبالغہ ہے محنت کے ساتھ. مثلا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک سامعہ کو باب افتعال پہ لے جایا گیا ہے، پس اس کو غور سے سنو، محنت کر کے سنو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا باب افتعال سے ایک لفظ آتا ہے احتجارہ، مثلا چوہے نے بل بنایا، اتخاذ کا معنی آتا ہے. اسی کا ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے. تو وہ کیسے ہے؟ مثلا حجر کہتے ہیں بل کو، حجر. تو یہ احتجارہ کے معنی ہے چوہے نے بل بنایا. تو بل وہ کیسے بناتا ہے؟ آگے بیٹھتا ہے تو آگے بل بن جاتا ہے. اس کو کتنی محنت درکار ہے بنانے کے لیے، وہ کتنی محنت کر کے، کہاں جتنا لمبا زیادہ جاتا ہے محنت کر کے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ باب افتعال میں اس روٹ ورڈ کے اوپر محنت کرنا جو ہے وہ اس کی چاہت ہے. محنت ضرور کریں گے تب مدکر بنے گا، اور تب یہ یسرا بنے گا. یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟ وہ مدکر کے لیے. ان حروف مشبہ بالفعل، ان، ان، کأن، لعل، لیت، ولکن. تو یہ ان میں سے ایک ہے. تو ان کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، منصوب. منصوب. شاباش. تو یہ منصوب ہے، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا اسم ہے. آگے اس کی خبر ہے. یہ ان کا اسم ہے. ان بے شک الذین، وہ لوگ جو، الذین اسماء موصولہ ہیں اور یہ مبنی ہے. تو یہ کیا ہے؟ محلن منصوب ہے، کیونکہ ان اللہ، اگر اللہ آتا تو اللہ، کوئی بھی اسم آ جاتا. ولیکن الشیاطین، یعنی یہ محلن منصوب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو یہ فعل ہے، اس میں کیا ہے؟ فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. فعل اور فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہے خود. فاعل کون سا ہے اس میں؟ واو. یہ واو فاعل ہے، یہ فاعل بن گئی. اور باسی کافارہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. آگے اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے. سواء علیہم، برابر ہے. سواء یہ مساوی سے ہے لفظ، اردو کا ملتا جلتا لفظ مساوی، برابر، تسویہ. تو سواء برابر ہے، علیہم ان کے اوپر یا ان کے لیے. جب بھی یہ حمزہ استفہامیہ، حمزہ کیا ہے؟ یہ استفہامیہ، استفہامیہ. استفہام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سوال. سوال کیسے؟ کس کا سوال؟ سوال یہ ہے کہ یہ اس میں روٹ ورڈ ہے فہم، سمجھنا. تو سمجھنے کا است، جس سمجھنے کے ساتھ است لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ اس میں اس بات کی چاہت ہو جاتی ہے، طلب پیدا ہو جاتی ہے. جیسے استغفرہ میں غفرہ کی طلب ہے، یہ باب استفعال سے ہے نا لفظ. تو استفہامیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حمزے میں کسی چیز کے سمجھنے کی طلب آ جاتی ہے. استفہامیہ، استفعالیہ اس وزن پہ. تو اچھا، اس کا معنی ہوتا ہے نارملی کیا. جب یہ لفظ کلمہ ام کے بعد آ جائے، پہلے آ جائے، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے خواہ یا چاہے.
چاہے یا خواہ اردو کا لفظ ہے. تو یہاں پہ اس کا معنی کیا نہیں ہوگا جی؟ سوری ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آگے ہمارا اور پھر یہ چاہے ہو جائے. چاہے انذرتہم، یہ کیا ہے جی؟ انذرتہ فیل ہے. فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی ہے. یہ ماضی ہے. کون سا صیغہ ہے؟ حاضر واحد. ویری گڈ. حاضر واحد، یعنی یہ واحد حاضر مذکر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ جی. اس میں علامت ضمیر کیا ہے؟ تا علامت ضمیر ہے. یہ علامت ضمیر ہے. تو علامت ضمیر کیا بنتی ہے ہمیشہ؟ فاعل. تو فعل کیا ہے اس میں؟ نون زال را، ڈرانا. ٹھیک ہے. چاہے خواہ، کون ڈرائے؟ تا. تا کا معنی کیا ہے؟ تو. تو فاعل کیا بنا؟ تو. اس تا کا معنی ہے تو. کیا کرے؟ ڈرائے. کس کو؟ ہم کو. یہ ہم کیا ہے یہاں پہ؟ ذرا بتائیں مجھے. ہے تو ضمیر. منصوب. متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے. تو ایک بیچ میں جو لفظ ہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ 3 اقسام میں سے کون سی قسم ہوگی جی؟ مرفوع. منصوب. مرفوع منصوب. جھگڑا پیدا ہو گیا. دونوں دلائل دیں اپنے اپنے. فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع، سوری میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. فاعل ہو کر ہوگا صرف تو مرفوع ہوگا. اس میں چونکہ مفعول بھی آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب ہے. نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ مفعول بھی ہے. کس نے بتایا آپ کو مفعول بھی ہے؟ نہیں مطلب مفعول بھی ہے اس کے اندر. مفعول بھی ہے. اچھا بھی میں. اچھا آپ ویسے ٹیکنیکلی یہ لفظ اس کا صحیح ہے نا، مفعول بھی. تو آپ مفعول بھی کہہ رہے ہیں ہے نا، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی تھی اصل میں یہ مفعول بھی ہے. اچھا آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. جی نہیں میں نہیں مانتا، یہ مفعول نہیں ہے. چلو اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ مفعول نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. آپ بیسک لرنر ہیں تو آپ نے مفعول ثابت کرنا ہے. پہلے اس کو منصوب ثابت کریں. منصوب بنا کے اس کو مفعول بنا لیں تو ایکسیپٹڈ ہے. مفعول بنا کے اگر نہیں منصوب. منصوب بنا کے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نا. تو یہ منصوب کیوں ہے پہلے تو یہ بتایا جائے. اپنے رفیق صاحب کہہ رہے ہیں یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے میں مان جاتا ہوں یہ منصوب ہی ہے. مجھے دلیل چاہیے کس بیسس پہ آپ نے اس کو منصوب ڈکلیئر کیا. فعل کے ساتھ اٹیچ. فعل کے بعد یہ پرفیکٹ آنسر ہے. دیکھیں نا ہمیں تو یہی چیز چاہیے نا کہ ہم اس کو منصوب کیوں کہیں جی. اپنی مرضی سے تو نہیں کرنا نا. یہ پورے کے پورے فعل کے بعد آ رہی ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے تو منصوب ہے. خدا را یہ یاد کر لیں، میں بہت بار یہ فقرہ بول چکا ہوں. یہ فقرہ میں بہت بار بول چکا ہوں کہ فعل کے بعد آئے منصوب ہوتی ہے، اسم کے بعد آئے تو مجرور، حرف کے بعد آئے تو بھی مجرور. اکیلی آئے تو مرفوع. اکیلی یہ نہیں، اکیلی فعل آئے وہ جی ہاں اکیلی وہ دوسری ہو آتی ہے، اکیلی یہ نہیں آتی، منفصل آتی ہے اکیلی. آج یاد ہو جائے گا. آج تھوڑا جھٹکا لگا ہے تھوڑا سا. اچھا چلیں. انذرتہم. اچھا جی فاعل کون ہے؟ تا. تو ناظرہ میری طرف آئیں. ڈرائے ان کو، کن کو؟ ہم کو. یہ سب ہیں، یہ سب لوگ ہیں. ہما ہم، ان سب کو. چاہے تم ان سب کو ڈراؤ ام یا. ٹھیک ہے جی. لم تنذرہم، یہ بھی پھر وہی بات آ گئی ہے. لم فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. یہ جوازم المضارع میں نے آپ کو پڑھایا تھا. فقرہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں.
لم فعل مضارع پر داخل ہو کر، لم فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ جی ابھی لم کو آپ چھوڑ دیں، پہلی وہی انذرا ینذرو، تو فعل مضارع کو ثابت کریں پہلے کیا ہے یہ، یہاں پہ یہ جزم جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ را کے اوپر جزم، کیا لفظ ہے انذرا، مضارع کیا ہے ینذرو، تو را کے اوپر کیا تھی پیش، پیش تھی نا، کس نے گرائی آ کے لم نے آ کے اس پیش کو ہٹا کے جزم دے دی، تو یہ لم جوازم المضارع ہے۔ اچھا جی، لم نے معنی صرف کرنا ہے نہ کا، اس نے منفی بنانا ہے نا، اس کا معنی ابھی مضارع میں تنذر تو ڈراتا ہے یا ڈرائے گا ختم ہو گیا، کس کلیے کے تحت، لم فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، تو اس کا معنی ہوگا تو نہ ڈرائے، تو نے چاہے ان کو ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا تھا برابر ہے، تو معنی ماضی کا ہوگا۔ جی تنذر، اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کریں، انذر ینذرو، ینذرو ینذران ینذرون، تنذرو تنذران ینذرنا تنذرو، یہ لفظ ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جیسے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا ماضی میں، بین ہی یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ماضی میں بھی انذرتا آیا ہے، تو مضارع میں بھی وہی ساتواں صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ تنذر۔ ابھی اس میں علامت ضمیر کیا ہے؟ تنذر میں علامت ضمیر کیا ہے؟ یہ ہم تو علیحدہ ہے نا، اس ہم کو ذرا میں دور کر کے لکھوں، چلو تا علامت مضارع ہے، علامت ضمیر نہیں ہے، جو دمہ ہے وہ تو نہیں ہے، یہ را کے اوپر جو ضمہ تھا وہ اس کا اعراب تھا، وہ ختم ہو گیا، وہی کام آیا، لم نے آ کے اس کے اعراب کو گرا دیا، وہ اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، ان کے 5 صیغوں میں جی انتا یا انتم ہوگا، لیکن چونکہ یہ مستتر ہوا ہوگا اس کے اندر، شاباش، کیونکہ ساتواں صیغہ ہے تو یہ انتا چاہیے، شاباش، ویری گڈ، اس میں انتا چھپا ہوا ہے، یہ اس کا فاعل ہے، انتا اس کے اندر چھپا ہوا، تو فعل مضارع کے اندر 5 مرفوع صیغوں کے اندر ضمائر چھپی ہوئی ہیں، پہلے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے ہوا، دوسرے کے ہیا، تیسرے میں انتا، اور آخری 2 میں آنا اور نحن، ویری گڈ، تو یہ ہے فاعل اس کا انتا، تو، جیسے اس میں تا فاعل تھا جس کا معنی تو ہم نے کیا، تو یہ انتا چھپی ہوئی جو بھی ضمیر، علامت ضمیر چاہے چھپی ہو یا بارز ہو، اس کا معنی وہ فاعل ہی بنتی ہے۔ جو دماغ میں بات آئی ہے مجھ سے پوچھیں، ٹائم بچ جائے۔ انتی کیوں نہیں ہے اس کے اندر چھپا ہوا، مجھے یاد نہیں آ رہا، ہیا ہے نا، انتی ہے ہی نہیں، انتی تو چھپا ہوا نہیں ہے، اس انتی کے اندر مثلا تنذرین ہے نا، تو وہ یا ضمیر علامت ہے، تنذرین میں نون اعراب ہے اور یا علامت ضمیر ہے، تو یہ ہے انتا چھپا ہوا، یہ کیا بنے گا مرفوع ہو کے کیا بنے گا فاعل، صحیح ہے جی، تو نہ ڈرائے کس کو، ہوم کو، یہ ہوم کی ساری باتیں وہی ہیں، فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب بنے گی، منصوبات ہمارے 13 ہیں، اس میں سے ایک مفعول بھی ہی ہے، مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہے، یہ ہوم کیا ہے مفعول ہے، تو ڈرانے کا عمل اس انتا نے کرنا ہے کس کے اوپر، ہوم، ان سب کے اوپر، تو یہ کون ہے کفرو کرنے والے، یہ واو فاعل، یہ جو فاعل ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے،
اس فاعل کو جس نے کفروا کر دیا ماضی میں، اس کے لیے بات ہو رہی ہے، برابر ہے ان کے اوپر، چاہے تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا حرف نفی. آمنا یؤمن، آمنا یؤمنو سے یؤمنو یؤمنان یؤمنون، اس پہ بات کرنے والی میرے حال نہیں ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ امن. تو یہ بھی باب افعال سے ہے. یہ کیسے بنے گا؟ آمنا یؤمنو، یؤمنو یؤمنان یؤمن، وہ سب کے سب ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ دیکھیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واو جمع کا. تو یہ فاعل کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں یا تین ہیں؟ دو سے زیادہ. وہ تین ہے. تو یؤمنون میں بھی کون کتنے فاعل ہیں؟ دو سے زیادہ. تین یا تین سے زیادہ. ٹھیک ہے، دو سے زیادہ. تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہم کون ہے؟ کس کو ڈرانا ہے؟ یہ بھی تین سے زیادہ ہیں. انہی کفروا کرنے والوں کو ڈرانا ہے تو وہ تین، دو سے زیادہ ہیں. وہی یہاں پہ دو سے زیادہ ہیں، وہی یہاں پہ بھی دو سے زیادہ ہیں. وہ دو، تین کا مطلب دو سے زیادہ. تو جی سواء علیہم کے اندر بھی شاباش. تو یہ بھی دو سے زیادہ ہیں اور یہ بھی دو سے. تو یہ ایک ہی گروپ کے بارے بات ہو رہی ہے. یہ سارے کلمات ایک گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال ہے؟ مطلب حرف ٹو حرف ہم نے جا کے اس کو ایکسپلین کیا ہے. سوا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تسویتن، سین واو یا سوی، سوی جی سواء. نہیں سواء نہیں، حمزہ ہے نا اس میں. تو یہ سوی ان میں کہہ رہا ہوں، یعنی سین واو حمزہ اس شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال اچھا سوال ہے آپ کا. سواء ان کو جو ہے اس کے اندر جو الف آ گیا ہے وہ کیسے آیا، وہ میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو نیکسٹ وائز بتاؤں گا. میں نے غور نہیں کیا تھا. ویری گڈ. نہیں 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 نہیں، وہ کچھ ہے وجہ اس کی، میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. جزاک اللہ خیر جی.